حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا ایک مکالمہ آپ کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، انہوں نے پوچھا تھا جا کے اس وقت کہ حضور بڑی اس وقت بحث ہے ہندوستان میں، نزاع ہے، تو آپ مرجع ہیں سب کا۔ نواب صدیق حسن خان فیملی بھی جو ہے اہل حدیث غیر مقلد فیملی، وہ بھی ان کے شدید عقیدت مندوں میں ہیں، اور ان کے دونوں بڑے بیٹے آپ کے باقاعدہ مرید و خلیفہ ہیں۔ اچھا، اور والیہ بھوپال کے ساتھ ان کی شادی بھی آپ کی سفارش سے ہوئی تھی۔ واہ 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 واہ، حضرت شاہ فضل الرحمان وہ ہستی ہیں، یعنی دونوں بیٹے نواب آپ کے باقاعدہ مرید ہیں، اور آپ کے دو ملفوظات انہوں نے مرتب کی، انوار احمدی۔ ان کا نام کیا تھا؟ نور الحسن۔ اچھا، ان کے بڑے بیٹے کا نام نور الحسن، دونوں بیٹے آپ کے مرید تھے۔ اچھا، تو شاہ فضل الرحمان نے، انہوں نے اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ میلاد شریف کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ تو شاہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ نے فرمایا تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا حضور میں تو مستحب سمجھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں مستحب سمجھتا ہوں۔ شاہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم سنت سمجھتے ہیں۔ اللہ، اب یہاں ایک بہت بڑی ایک چین بن رہی ہے تنولی صاحب، ایک دو سکول آف تھاٹس کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فقہا کی نمائندگی میں اسے مستحب کہا، اور شاہ فضل الرحمان نے محدثین کی نمائندگی اور ترجمانی کرتے ہوئے اس کو سنت کہا، حدیث کی کسوٹی پر، کیونکہ وہ محدث اعظم ہے اپنے وقت۔ تو فرمایا ہاں، اور اس کی پھر وضاحت کیسے کی سنت کی؟ فرمایا بھائی یہ جب صحابہ کرام سفر وغیرہ میں جایا کرتے تھے آپس میں، اور تو پھر کیا باتیں کیا کرتے تھے، ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا، آپ کی شان، شمائل، سیرت سارا، اور تم جب محفل ختم کرتے ہو تو لڈو پیڑے بانٹ دیتے ہو، وہ اس کے بعد ذکر مصطفیٰ پہ اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر دیتے تھے۔ فرمایا ان کا میلاد اور ہمارا میلاد تو اس طرح کا ہے۔ یہ کیفیت تھی ان کی، اور فنا تھے، فنا فی الرسول اور فنا فی الحدیث۔ میں نے غازی صاحب ایک طالب علم کی حیثیت سے حدیث پہ اوپر سے پڑھا ہے، یحییٰ بن سعید القطان سے لے کر اور امام احمد رضا بریلوی تک، لیکن ایسی فنائیت جس کے اندر عشق بھی اور عارفانہ رنگ بھی شامل ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا نزع کا عالم آئے تو اس وقت حدیث پڑھی جائے، میرے نزع کے عالم میں حدیث پڑھی جائے، میں چاہتا ہوں میری روح پرواز کرے تو میرے کانوں میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے۔ یہی مولانا احمد علی سہارنپوری بخاری کا نسخہ جو آج بھی ہندوستان میں رائج و متداول ہے، وہ آپ کا تصحیح شدہ ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی بھی، حافظ احمد حسن کانپوری بھی، حافظ پیلی بھیتی وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، مولانا محمد علی منگیری ہیں، مولانا عبدالسلام حسوی ہیں، مولانا محدث وسیع احمد صورتی ہیں۔ یہ آپ کا فیض حدیث ہے جو تمام ان سکول آف تھاٹس کے اندر چل رہا ہے۔ اچھا، مولانا اشرف علی تھانوی آپ کے مرید نہیں تھے؟ مرید نہیں ہیں، اس وقت عقیدت مند، وہ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت۔ اچھا، وہ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، سہارنپور میں پڑھتے تھے۔ جب آپ کا چرچا سنا تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں گیا آپ کی زیارت کے لیے، سلام تو لائن لگ جاتی تھی، اس وقت رمضان شریف تھا۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس لائن میں لگ گیا، سب مل رہے تھے، تو ایک بزرگ آدمی آگے، ضعیف آدمی مل رہے تھے، تو آپ ہر ایک سے پوچھتے تھے میاں روزے سے ہو؟ تو کوئی کہتا ہاں روزے سے ہوں، سفر کر کے آئے۔ تو وہ جو بوڑھے ضعیف آدمی تھے ان سے بھی پوچھا کہ روزے سے ہو؟ کہا جی حضور میں روزے سے ہوں۔ تو ان کو ڈانٹا، فرمایا ایک تو بوڑھے ہو، دوسرا سفر کر کے آئے ہو، تو حدیث میں ہے کہ آپ کے پاس تو رخصت موجود ہے، آپ روزہ نہ رکھتے، بعد میں رکھ لیتے۔ تو کہتے ہیں میں ڈر گیا، میرا بھی روزہ تھا کہ مجھے بھی اب جھاڑ پڑے گی۔ کہتے ہیں جب میری باری آئی، اسلام پوچھا میاں روزے سے ہو؟ جی حضور میں روزے سے۔ اچھا کیا نوجوان ہو، سبحان اللہ، اچھا کیا روزہ رکھا۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے مزاج سمجھ آیا آپ کا، اور سنت کا اتباع کس درجے کا تھا آپ کے ہاں۔ سوانح قاسمی کے اندر لکھا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے، کہتے ہیں کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد مولانا عبدالحی لکھنوی، وہ یہ کہتے تھے کہ میں اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر یہ قسم کھاؤں کہ شاہ فضل الرحمان سے بڑھ کر کریم النفس، زاہد، صاحب تقوی اور مشتبہ چیز سے بچنے والا شخص میں نے نہیں دیکھا تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا۔ واہ واہ واہ، اس پائے کی شخصیت ہے جس نے اپنے دور کے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے۔